یہوہ الہیم کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ ہمارا آج کا عنوان موضوع یہوہ کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی، کنگڈم آف یہوہ اینڈ کنگڈم آف ہیون۔ یہوہ کی بادشاہی کا تین مذاہب میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے: یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ اصل میں یہوہ کی بادشاہی کا مطلب اور آسمان کی بادشاہی کا مطلب ایک ہی ہے۔ بادشاہی تین زبانوں کا مفہوم ہے۔ تین زبانوں میں اس کا مطلب ہے عبرانی، یونانی اور ارامی۔ عبرانی میں ملکوت، یونانی میں باسیلیو، ارامی میں ملخوتھا، جس کا اردو ترجمہ بادشاہی، بادشاہت اور انگلش ترجمہ، انگریزی ترجمہ کنگڈم ہے۔ 103 باب اور 19 آیت میں لکھا ہے: یہوہ نے اپنا تخت آسمان پر رکھا اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اسی طرح پیدائش براشیت 18 باب 25 آیت میں لکھا ہے: کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل یہوہ کو اپنا بادشاہ اور حاکم کل مانتی تھی اور مانتی ہے، اور ان کا امان تھا اور ہے کہ وہی سب سلطنتوں کا، پوری کائنات کا الوہیم ہے۔ الوہیم کا میں بار بار بتا چکا، الوہیم کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا اور تباہ کرنے والا۔ اس لیے کوئی بھی یہودی یہوہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور اب بھی کوئی کافی یہودی نہیں لیتے ان کو، اور یہوہ کو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے الوہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے باوجداد کہ الوہیم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ الوہیم یہوہ کی بادشاہی کو آسمان کی بادشاہی کہتے ہیں۔ بابطابق یسایہ 37 باب 18 آیت یوں مرقوم ہے کہ تو ہی اکیلا سب سلطنتوں کا الوہیم ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی ایمان تھا کہ یہوہ الوہیم صرف اپنے چنے ہوئے لوگوں کو ہی زمین پر اختیار دیتا ہے، جیسا کہ دانیل کی کتاب 7 باب 18 آیت میں مرقوم ہے۔ دانیل 7 باب 18 آیت: لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابد تک، ہاں ابد تک اس سلطنت کے مالک ہوں گے۔ مصر کی غلامی سے پہلے
بنی اسرائیل صرف الہیم کے بارے میں مخصوص حد تک جانتے تھے کہ الہیم ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی رہنمائی کرتا اور ان کی مدد اور حفاظت کرتا تھا، لیکن مصر سے رہائی کے دوران ہونے والے تمام واقعات نے بنی اسرائیل کو یہوہ الہیم کی محبت، طاقت، حشمت اور قدرت کا وہ جلال دکھایا جو کوئی اور نہیں دکھا سکتا تھا، نہ دکھا سکتا ہے اور نہ دکھا سکے گا۔ مصر کے تمام بتوں، معبودوں کو شرمندہ تعبیر کرنے اور اس کی ساری افواج اور سلاروں کو غرق آب کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی یہوہ الہیم، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد 40 سال تک بیابان میں ان کے ساتھ رہنا، من یعنی روٹی اردو زبان میں، اور گوشت لگاتار مہیا کرنا بڑی بات ہے جی۔ اپنی شریعت، احکام، قوانین دینے اپنے بندے موشا، اچھا اردو ترجمے میں موسیٰ ہے، میں موشا کہتا ہوں کیونکہ عبرانی میں موشا کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو جائے گا، میں موشا کہتا ہوں جو عبرانی لفظ ہے۔ اپنے بندہ موشا کے ذریعے بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دینا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ بنی اسرائیل الہیم ذوالجلال کو اپنا بادشاہ اور اپنا حاکم کل تسلیم کرتے تھے۔ استثناء 32 باب 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہوہ کا حصہ اس کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا حصہ ہے۔ ابھی بات کریں گے بنی اسرائیل کا یہوہ الہیم کی حکمرانی بادشاہی سے انکار۔ پہلا سموئیل 8 باب 7 آیت، اور یہوہ نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے، اور میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگ سموئیل کے پاس گئے، کیونکہ سموئیل کے جو بیٹے تھے وہ پراپر طریقے سے بنی اسرائیل کی رہنمائی نہیں کرتے تھے، رشوت خور تھے، کرپٹ تھے، کرپشن میں انوالو تھے۔ تو سموئیل کو یہ بات بری لگی کہ یار یہ لوگ آگے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بادشاہ ہو، تیرے بیٹے یہ ہیں۔ تو یہوہ نے بولا تھا کہ بنی اسرائیل نے تیری نہیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی نسل کی نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے۔ انہوں نے مجھ کو کہا کہ نہیں، وہ مجھ پہ سے ان کا اعتماد ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر بھی بادشاہ ہو جو دوسرے لوگوں کی طرح ہم پہ حکومت کرے، ہمیں اپنے فرمان جاری کرے، اپنے آئین ہمیں بتائے۔ لیکن وہ ایک بات بھول گئے تھے کہ بادشاہ ان پر جو مقرر ہوگا، جو اختیار استعمال کرے گا، وہ بھی یہوہ الہیم کے دیے ہوئے ہی اختیار
استعمال کرے گا۔ پہلا تواریخ 29 باب 11 آیت میں داؤد کیا کہتا ہے، سنیں۔ اے یہوہ، بادشاہی تیری ہی ہے اور تو ہی باحثیت سردار، ہیڈ، سب سے ممتاز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاؤل کو خدا نے، الوہیم نے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا اور اس کو امور سلطنت کے تمام قوانین، آئین اپنے بندہ سیموئیل کے ذریعے بتا دیے، اور یہ وہ قوانین تھے، احکام تھے جن سے بنی اسرائیل بخوبی واقف تھے۔ وہ سارے حالات، وہ سارے منظر جو خروج مصر کے وقت پیش آئے تھے، وہ سب معجزات کو بھول گئے جو یہوہ الوہیم نے ان کے لیے کام کیے، ان کو بھول گئے تھے۔ ان کو صرف بادشاہ چاہیے تھا جو ان پر سلطنت کرے، جو غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرح ان پر حکم چلائے، یعنی وہ جو دنیا کا خالق اور مالک تھا، کریٹر، پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے پوسنے والا، ہم کو تباہ کرنے والا، جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اس کو بھول گئے۔ ان کو جو ایک جی انسان ہم پہ حکومت کرے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ بادشاہ ان غلاموں کی طرح رکھتا اور کل کائنات کا حاکم، جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر آزاد کیا تھا، جس نے اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو اپنا پلوٹا بولا ہے، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہوہ الوہیم کی بادشاہی کا اختیار اور اس کا تعلق راست بازی سے ہے۔ پہلا سلاطین، پہلا ملوک، کنگز 2 باب 4 آیت میں لکھا ہے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے میرے حضور راستے سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے آدمیوں کی کمی نہ ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابدی بادشاہی صرف اور صرف یہوہ الوہیم کی ہی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ دانیل 2 باب اور اس کی 44 آیت میں مرقوم ہے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا الوہیم ایک سلطنت برپا کرے گا جو ابد تک نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ کیا قائم رہے گی؟ الوہیم جو آسمان کا خالق و مالک ہے، اس کی بادشاہی قائم رہے گی۔ اسی طرح دانیل 4 باب 3 آیت میں لکھا ہے، اس کی مملکت، اس کی یعنی بادشاہت ابدی مملکت ہے، اور اس کی سلطنت پشت در پشت ہے۔ اسی طرح دانیل 4 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے۔ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، بلکہ آدمیوں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔
गैर कौमों को भी हुक्मरानी यहोवा एलोहिम की तरफ से ही दी जाती है। दानियल 4 बाब 31 आयत में लिखा है, आए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में यह फतवा दिया जाता है कि सल्तनत तुझसे जाती रही। यानी नबूकदनेस्सर को भी बादशाही सल्तनत इख्तियार किसने दिया था? यहोवा एलोहिम ने, वरना ऐसी बात नहीं थी कि वो जाके यरूशलेम को तबाह करता, जहां यहोवा की हैकल, यहोवा का मस्कन था, जहां अहद का संदूक था। यह यहोवा की तरफ से ही था कि उसको इख्तियार दिया गया कि जाकर तबाह कर दे। यह फतवे देने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा एलोहिम जुल जलाल, जो अजल से है और अब तक रहेगा। अल्फ और ताव, अबरानी में अल्फ और ताब यानी इब्तिदा और इंतहा, यूनानी में अल्फा अमेगा, इब्तिदा और इंतहा। हम देखते हैं कि गरूर और तकब्बर और अपने आप पर भरोसा करने वाले हमेशा ही ज़वाल का शिकार हुए हैं। जिस तरह नबूकदनेस्सर को अपने आप पर भरोसा था, वो भूल गया था कि उसको इख्तियार किसने दिया है, कि उसने अपनी अकल, उसने क्या सोचा कि मैंने अपनी अकल और अपनी तवानाई से बाबल शहर को तमीर किया है, बाबल शहर को अपने जाहो जलाल का नमूना बनाया है। इसी वजह से उससे सल्तनत ले ली गई। वो जंगलों और बियाबानों में आवारा और जानवरों के साथ रहता था, लेकिन जैसे ही उसकी अकल वापस आई, उसने हक ताला का, यहोवा तशवूत का, ओलाम यामूद कदीमुल याम का शुक्र अदा किया, हय्यल क्यूम की हमदो सुना की और कहा कि उसकी सल्तनत अब्दी है और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त रहती है। तो यहोवा एलोहिम ने सब कुछ उसको वापस लुटा दिया। आज सी इनकसारी तौबा। इसी तरह शाऊल ने यहोवा की नाफरमानी की, उसको सैमुअल ने बता दिया था कि यहोवा फरमाबरदारी चाहता है, ना कि कुर्बानी, ना कि बगावत, ना कि जादूगरी। इसलिए यहोवा एलोहिम ने तुझको रद्द कर दिया है, शाऊल तुझको रद्द कर दिया है। पुराने अहदनामे में अब्दी और लाजवाल सल्तनत यानी यशवा हामशीख की सल्तनत के बारे में बेशुमार पेशन गोइयां हैं। तो नए अहदनामे के मुताबिक यहोवा की बादशाही के बारे में हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें। खुदा।